ناظرین، آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس خطے میں جنگ ہو رہی ہے اور وہ پوری جنگ ایک طرح سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائل اڑ رہے ہیں، عمارتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں، بچوں کے سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اب میدان جنگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میزائلز، گنز اور ہوائی جہاز ان کا وہ ہے، لیکن جو جنگ ہے اوورال وہ بندوقوں اور گن کے زور سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے ہمارے منٹ مرر نیوز پیپر کے لیے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی مشہور وہ جو تھا کوٹ وہ شیئر کیا ونسٹن چرچل کا، جو برطانوی وزیر اعظم تھے، کہ جب برطانیہ جنگ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی جنگ ایک اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اسے جرنیلوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک جملہ نہیں، یہ ایک پوری سیاسی فلسفہ ہے جو کہ اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جب مڈل ایسٹ میں پھر کشیدگی ہے، جنگ میں پورا خطہ ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، بلکہ ایک حد تک اسے بھی جنگ کا درجہ ہی دیا جاتا ہے، تو ایسے میں سب سے بڑا جو سوال ہمارے لیے اس وقت پوچھنے کا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا ایک ڈیوائیڈڈ نیشن جنگ میں جا سکتی ہے، جنگ میں جانا چاہیے، اور اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو کیا وہ جنگ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہسٹورک ہمارے پاس وہ انسیڈنٹ ہیں وہ کیا ہمیں سبق دیتے ہیں؟ پاکستان اپنی ماضی کی غلطیوں سے کیا سبق سیکھتا ہے؟ تو آج کے اس پروگرام میں انہیں سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سوال پھر وہی کہ جنگ صرف قوم لڑتی ہے یا فوج لڑتی ہے؟ جنگیں صرف قومیں لڑتی ہیں، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، کیونکہ آبجیکٹیوز آف دا وار شوڈ بی ویری کلیئرلی انڈرسٹوڈ اینڈ ڈیفائنڈ، ورنہ اگر آپ جرنیلوں پہ چھوڑ دیں تو جنگیں کبھی ختم ہی نہ ہو۔ آپ اگر دیکھیں، میں نے اپنے آرٹیکل میں اس کا بھی مینشن بھی کیا ہے، وہ جو جنرل ڈگلس میک آرتھر تھے وہ اور لڑنا چاہتے تھے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ چاہتے تھے چائنا سے بھی لڑائی ہو، ان کو بھی بم مارتے ہیں۔ تو وہ پھر جو تھے اپنا اس وقت کے صدر ہیری ٹرومین، انہوں نے ان کو واپس بلایا، ان کو فارغ کیا نوکری سے۔ وہ بڑے ہیرو تھے وہ اس کے، اور بڑا شور مچا امریکہ میں۔ تو انہوں نے کہا جی آبجیکٹیو آف دا وار ہیز بین اچیوڈ، اب ہمیں اپنے ملک اور قوم کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو بنانا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کو جب فارغ کیا گیا، اس کے بعد پھر میکسیمم گروتھ ہوئی امریکہ میں، امریکہ کی انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی ساری دنیا میں۔ امریکہ ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگسٹ سپر پاور آف دا ورلڈ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو پوائنٹ یہ ہے، آبجیکٹیوز آف دا وار شوڈ بی ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ۔ اس لحاظ وہ تبھی ہوتا ہے جب ایک براڈ بیسڈ اوپینین ہوتا ہے، اور براڈ بیسڈ اوپینین ہمیشہ سویلین لیڈرشپ لے کے آتی ہے، جو ساری چیزیں کنسیڈر کرتی ہے، صرف وہ بندوق اور گولی اور ٹینک اور وہ لاجسٹک نہیں دیکھتی، وہ اوور آل ہر چیز دیکھتی ہے۔ تو چرچل کا اس لحاظ سے، حالانکہ وہ کنٹروورشل ہے ہسٹری میں، اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ رول تھا۔ انہوں نے جب سنبھالی باغ ڈور انگلستان کی، تو اس وقت ہٹلر کی فوجیں انسٹاپیبل تھیں، ان کو روکنا بڑا مشکل تھا۔ تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جی ان کو ہم روک نہیں سکتے، تو ہم ان کے پیچھے جو سپلائی لائنز ہیں ان کو ڈسرپٹ کریں۔ تو وہ ایس ایس جی کا کانسیپٹ دیا، اسپیشل سروسز گروپ، جنہوں نے کمانڈوز ڈراپ کیے کہ ان کی ایڈوانس روکی جائے تاکہ سپلائی ان کی رک جائے۔ دیٹ واز ہز آئیڈیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ اس کے جنگ کے آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے کورٹس، ہماری عدالتیں چل رہی ہیں، انصاف ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا پھر ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ بغیر انصاف کے، بغیر رول آف لاء کے نیشن یونیفائی نہیں ہوتی۔ اگر آبجیکٹیو آف دا وار کلیئر نہیں ہوتے تو نیشن یونیفائی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں، اور یہ چرچل نے ثابت کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ آبجیکٹیو آف دا وار بڑے کلیئرلی انہوں نے قوم کو بتایا، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 انہوں نے یہ ہی میڈ شیور کہ جو رول آف لاء ہے، جو انصاف ہے، وہ لوگوں کو مل رہا ہے۔
اور لوگ تبھی خوش ہیں، اسٹیٹ سے خوش ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو کے اس اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں، جو تضاد حسن کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں جیسی۔ تو ڈاکٹر صاحب ہماری تو ہسٹری بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ ہم نے 1965 میں ایک جنگ لڑی، 71 میں۔ اچھا ابھی یہ جو مئی میں ابھی یہ جو ہوا تھا 84 گھنٹے کی جنگ، اچھا ہمارے پاس تو اس وقت کوئی ونسٹن چرچل نہ 65 میں کوئی سویلین لیڈر تھا، نہ 71 میں، نہ اب کی بات کریں تو چلے اس کو ذرا گول مول ہی رکھتے ہیں۔ جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان جنگ پہ جاتا ہے تو وہ قوم متحد ہو جاتی ہے، جی، اور آپ کہتے ہیں قوم ہی جنگ لڑتے ہیں، تو ہمیں جنگ جو ہے نا وہ یونائٹ کر دیتی ہے۔ جی، تو ہماری جنگوں سے ہم کیا سبق سیکھیں؟ دیکھیں جی، جو 65 کی جنگ تھی وہ ایک گروس مس کیلکولیشن تھی آن دی پارٹ آف دی فیلڈ مارشل، اس وقت کے جو صدر تھے ان کا یہ، کیونکہ 1962 میں 62 میں جب ہمارے پاس اپرچونٹی تھی کشمیر لینے کی، اور چائنا ہمیں کہتا رہا، چائنا کی ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی کہ آپ کشمیر لے لیں، کشمیر بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس وقت امریکہ کے اس پہ کہنے پہ فیلڈ مارشل صاحب نے وہ کشمیر جو نہیں لیا انہوں نے۔ تو 65 میں ان کا یہ خیال تھا، ان کو ندامت تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کشمیر میں وہ انسرجنسی کر کے اور کشمیر کو ہم آزاد کرا لیں گے، صحیح۔ تو دیٹ واز اے گروس مس کیلکولیشن۔ تو وہ جب ان کا یہ خیال تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر پہ انڈیا نہیں اٹیک کرے گا، جب لاہور اور سیالکوٹ پہ اٹیک ہوا تو وی ور ٹیکن بائی سرپرائز، دی گورنمنٹ واز ٹیکن بائی سرپرائز۔ تو اس وقت جو نیشن تھی وہ یونائٹیڈ ہوئی، وہ اکٹھی ہو گئی کہ جی ہم نے اب مل کے ملک کو بچانا ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ وہ کامریڈ حنیف رامے نے بعد میں لکھا، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس میں نوجوان والنٹیئرز بارڈر پر جاتے تھے ڈنڈے اٹھائے ہوئے، جو جس کے پاس آ کے جی ہم نے بھی لڑنا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ جی ہمیں بھیجیں، ہم نے لڑنا ہے۔ تو حنیف رامے کہتے ہیں جی ہم ینگ سے جو سارے تھے، ہم گئے جلوس لے کے گورنر ہاؤس کے باہر، لاہور گورنر ہاؤس کے باہر، تو وہ امیر محمد خان گورنر تھے، تو انہوں نے کہا اچھا بچے تم آئے لڑنے کے، تمہیں ہم ٹریننگ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے ہم سب لوگوں کو وہ اس میں ٹرک میں بٹھا کے وہ چھانگا مانگا لے گئے کہ جی وہاں کیمپ لگے گا۔ کہتا ہے تھرو آؤٹ وہ جو 17 دن کی جنگ تھی، 16 دن کی جنگ تھی، وہ انہوں نے ہمیں چھانگا مانگا میں ہی رکھا۔ جس دن جنگ ختم ہوئی انہوں نے کہا دوڑ جاؤ ٹریننگ لینے آئے ہو، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو ہم نے ٹرین کر دیا تو آج ہندوستان کے ساتھ لڑیں گے، کل یہ ہمارے ساتھ بھی لڑیں گے، صحیح۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ اس کبھی یونیفیکیشن کی طرف ہم گئے ہی نہیں۔ یونیفیکیشن ہوتی ہے آئین سے، رول آف لا سے، انصاف سے، صحیح، سوشل ایکوالٹی سے، کامن گڈ سے، اس کی طرف تو ہم کبھی گئے نہیں۔ گئے بڑا پہلا 10 سال، پہلے 9 سال یا 10 سال وہ پہلا سال، پھر جو بیچ میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی جس میں 73 کا آئین بنا، اور اسی کے بل بوتے جہاں اٹامک پروگرام لانچ ہوا، ڈیفینس پروڈکشن ساری انڈسٹریز وہ لانچ ہوئی اس زمانے میں، اسی نے ہمیں بچایا بھی ہوا اس وقت تک۔ تو جب تک نیشن یونیفائڈ نہیں ہوگی، سی، اور 65 میں کم از کم اتنی عقل آ گئی تھی فیلڈ مارشل کو کہ انہوں نے سب پولیٹیکل پرزنر کو ریلیز کر دیا تھا، سب کو انہوں نے انوائٹ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور ان سے بیٹھ کے سب سے بات چیت ہوئی۔ دیکھو نا سب ان کا جی اب آپ ہماری آپس کی سب رنجشیں ختم ہیں، اب کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہوگا، عدالتوں پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، عدالتیں انصاف کریں گی، صحیح۔ سب کو ریلیز کیا، سب کو بلایا، اور سب نے پھر ان کو ان کے ہاتھ میں بیعت دی کہ جی ہم وی ول فائٹ ٹوگیدر۔ تو 65 کی جنگ ہم جیت گئے بیکاز نیشن یونیفائی ہو گئی تھی، ان کو اس کو کیا گیا تھا بڑے ایفرٹ کر کے۔ 71 میں ہم بڑے ہائی ہارس پہ تھے، ہم نے نیشن کو یونیفائی نہیں کیا، اس کے نتیجہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ملک 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو 2025 میں تو ہم نے نہ کوئی مقدمے ختم کیے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کیا، opposition کو، کچھ بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بلکہ وہ اپوزیشن پہ زیادہ دباؤ آ جی رہے تھے۔ ہاں، ہم ابھی بھی اٹھا رہے ہیں لوگوں کو جا کے، ٹھیک۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی آرمی جو ہے وہ ملٹیپل فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتی، وہ اگر بارڈر پہ لڑتی ہے تو اس کو پیچھے سے سپورٹ ہونی چاہیے، یونیفائڈ سپورٹ ہونی چاہیے، جی۔ اور میں نے اس پہ لکھا بھی، میری یہ بھی پریڈکشن ہے کہ ایک دن انشاءاللہ کشمیر جو ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے، وہاں بھی سرنڈر ہوگا انڈین فورسز کا، اور کشمیر آزاد ہوگا، اور جو ان کا بخشی اسٹیڈیم ہے وہاں بھی اس طرح سرنڈر ہوگا جس طرح بنگلہ دیش میں سرنڈر کیا تھا 71 میں، وہ ان کے ریس کورس گراؤنڈ میں، اس طرح کا سرنڈر وہاں بھی ہوگا بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں بھی، کیونکہ کوئی دنیا کی فوج ملٹیپل فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتی۔ اس کے لیے اس کے پیچھے قوم کا یونیفائڈ قوم، یونیفائڈ نیشن کا ہونا ضروری ہے، اور یہ نیشن یونیفائڈ ہوتی ہے جب ان کے رائٹس، ان کے پریولیجز، ان سے انصاف کیا جائے، ان کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا جائے،
ان کو حکمرانی کا ان کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے تو تب نیشنز یونیفائی ہوتی ہیں، ورنہ نیشنز یونیفائی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس وقت ہم پھر افغانستان سے حالات جنگ میں ہیں۔ اچھا، یہ افغانستان سے تو افغانستان کا جو خطہ ہے یہ تقریباً 1970 سے ہی حالت جنگ میں ہے، تو اس سارے عرصے میں اس نے پاکستان کو کتنا متاثر کی؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ صرف افغانستان سے نہیں ہے، یہ ایران پہ بھی اپلائی کرتی ہے کہ ایران نے ہندوستان سے ان کی بڑی دوستی تھی، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہ سے کیوں دوستی کرتے ہو، پاکستان سے کیوں نہیں کرتے، تو وہ ایرانی بھی یہ کہتے تھے کہ جی آپ لوگ فورن انفلوئنس میں بہت فیصلے کرتے ہو، آپ امریکہ کے کہنے پہ آپ فوراً لیٹ جاتے ہو، تو لہٰذا ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے انہوں نے ہندوستان کو زیادہ ٹرسٹ کیا، جو ان کو نقصان ہوا اس کا بہت، کیونکہ ہندوستان جیسا بھی ہے وہ اپنے فیصلے اپنے انٹرسٹ میں کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ۔ اب بھی اگر مودی کو آپ دیکھیں وہ امریکہ کے سامنے لیٹے نہیں، وہ چائنا چلا گیا، رشیا چلا گیا، اسرائیل چلا گیا، وہ وہاں نہیں لیٹے۔ اسی طرح افغانستان سے بھی جو ہماری وہ ہے ان کو بھی یہ شکایت ہے کہ ہم فوراً لیٹ جاتے ہیں، ہم علاقے میں اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہم پرسو نہیں کرتے۔ کبھی ہم طالبان کو ٹریننگ دیتے ہیں، کبھی طالبان سے ہم لڑ پڑتے ہیں، ٹی ٹی پی کو بنایا ہم نے، اب ہم اسے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو چینج ہے اوور ہے پالیسیز کا، یہ جو تسلسل نہ ہونا پالیسیز کا، یہ بہت نقصان دہ ہے کہ کسی کے کہنے پہ پالیسیز بنانا، کسی کی امداد میں پالیسیز بنانا، یہ جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ وجہ ایک اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ، کیونکہ ہم اتنے مقروض ہیں، ہم نے ویسے قرضے لیے ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر جھکنا پڑتا ہے اور ان کے سامنے ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کا کہنا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری ڈپلیسٹی آف کیریکٹر کی، جو ہندوستان میں نہیں ہے اور ایران میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان دو آپ نے ہندوستان اور ایران کی انڈیپینڈنس کی بات کی، جی، تو ٹرمپ آج کل وہ کہتا ہے جی میں نے 7 جنگیں رکوائی۔ جی، اچھا، 7 کے جب اس کو وہ کرتے ہیں تو 7 جنگوں کا مطلب ہے کہ 14 پارٹیز، جی، جنگ 2 فریقوں کے جی، درمیان۔ جی، جی، اچھا، ان 14 میں سے جو 12 ہیں جی، انہوں نے ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا۔ جی، جی، جو 2 انڈیپینڈنٹ نیشنز ہیں جنہوں نے نہیں کیا یا ایک ایران اور ایک انڈیا، جی، ہماری طرف سے نوبل کے لیے وہ ہو گئے، جی، اور ادھر یہ ایران کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل نے تو نامینیٹ کرتا ہی رہتا ہے، جی، جی، ٹھیک ہے، تو ایران نے نہیں کیا، انڈیا ہے۔ بالکل، یہ جو ہے یہ دس از کریڈٹ ٹو دیم کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھتی ہے۔ جب نان الائنڈ موومنٹ بھی چلی تھی NAM کے زمانے میں، وہ نان الائنڈ رہے، حالانکہ روس ان کو کافی مدد دیتا تھا۔ ہم الائن ہو گئے، ہم نے روس سے بھی دشمنی پیدا کر لی امریکہ کی خاطر، ان کو بیسز دے دیں، U2 یہاں سے اڑا، روس نے ہمیں کبھی معاف نہیں کیا، تو ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ بہت دفعہ کمپرومائز کیا ہے۔ وہ ہندوستان نہیں کرتا، ایران بھی نہیں کرتا نیشنل اپنے انٹرسٹ پہ کمپرومائز، ہم لوگ کر جاتے ہیں، ہم نے ریپیٹڈلی کیا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ملک اور قوم کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، 1977 کی اس میں جنگ ہوئی تو اس وقت سے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم پراکسی بن گئے امریکہ کی، جی، ہم نے ان کی جنگ لڑی، پھر آگے ہم نے پراکسیز پیدا کی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ طالبان کو ہم پالتے ہیں، پھر وہ طالبان ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کا جیسے یعنی کہ اس جنگ میں پاکستان جو ہے نا وہ ایک اہم حصہ رہا۔ اور بعد میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے اثرات کیا ہم پہ چھوڑ گیا پاکستان؟ بہت برے اثرات ہوئے جی۔ جنیوا معاہدہ کے، وہ تو جنیوا معاہدہ بھی جو ہے وہ ایک سویلین پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ بھی محمد خان جونیجو تھے، وہ بڑے تاریخ ان کو یاد کرے گی، وہ ان کی بلیسنگ سے آئے تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قبولیت سے آئے تھے، مگر انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے، اور انہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کے باوجود جنیوا میں انہوں نے امن معاہدہ کیا تھے، اور وہ بڑا ریمارکیبل چیز تھی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایران میں جو افغان ریفیوجی آئے انہوں نے ان کو کیمپس میں رکھا اور ان کو آئسولیٹڈ رکھا، اندر نہیں آنے دیا، اور ان کو بھی پتہ تھا ریفیوجیز کو بھی، اور ایرانی گورنمنٹ کو بھی پتہ تھا کہ جی انہوں نے واپس جانا ہے۔ ہم نے کیونکہ ہماری الیجٹیمیٹ گورنمنٹس تھیں، انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی وہ امریکہ کے سامنے بچھی ہوئی تھی، اور وہ ان پاور رہنے کے لیے انہوں نے سارا ملک ان کے حوالے کر دیا، ساری ٹرانسپورٹ ان کے حوالے کر دی، سارے ڈرگز
اور یہ ساری یہ چیزیں اور آرمز ایمونیشن، ہمارا اپنا سارا جو فیبرک تھا نیشن کا وہ خراب ہو گیا ان کی وجہ سے. صحیح. اور انہوں نے کیا ہوا کہ پشاور کراچی تک پہنچا دیا انہیں. صحیح. بالکل غلط تھی، نیشنل انٹرسٹ ٹوٹلی اگینسٹ تھی وہ پالیسی. بالکل یہ انہوں تو دیکھیں بیسیکلی جو افغان وار 1 تھی وہ بیسیکلی واز اے سپر پاور کانفلکٹ بٹوین 2 سپر پاورز، رشیا اینڈ امریکہ. ہم خام خواہ بیچ میں وہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا ہمارا ہوا، وہ بیگانی شادی میں عبداللہ ہے دیوانہ. وہی دس از واٹ ہیپن. اس سے اس کا جو نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا، آج تک اٹھا رہے ہیں ہم. پھر ہم نے افغان وار 2 میں پالیسی چینج کر دی، ہم نے سوئچ اوور کر دیا وہ مشرف صاحب کے زمانے میں. ٹھیک. وہ بڑے نالاں ہیں افغان اس پہ کہ جی انہوں نے ہم سے غداری کی ہے اور ہمیں ہینڈ اوور کیا ہمارے لوگوں کو، امریکہ کو دیا، بتایا. صحیح. تو وہ مشرف صاحب نے ٹوٹل فلپ کر دیا. ضیاء اللہ کی تقریریں آپ سنیں، وہ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اسی ٹی ٹی پی کی ان کی سنیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں. میں نے مطلب واٹ ہیپنڈ کہ وہ آپ بنانے والے بھی آپ، دوست بھی وہ آپ کے اور دشمن بھی وہ آپ کے. تو دیر سم تھنگ از رانگ. سی. اور رانگ یہ ہے کہ ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ نہیں واچ کرتے. دس از واٹ از رانگ. میں سمجھتا ہوں اس وقت پھر جب افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے جی تو ہمیشہ جو جنگ ہوتی ہے وہ مذاکرات سے ہی ختم جی بالکل ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. سیاسی ٹیبل. بالکل. تو یہ اب جو ہماری جنگ چل رہی ہے یہ اس کا خاتمہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کیا کوئی اس طرح کے سیاسی فیصلے کرواتی ہیں؟ دیکھیں جی مجھے یہ نظر آ رہا ہے، جو لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس وقت 2 فریق ہیں اس طرف. ایک ٹی ٹی اے ہے، تحریک طالبان افغانستان، ایک ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان. ہماری جو دشمنی ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہے، ٹی ٹی اے سے نہیں ہے. صحیح. ہم ٹی ٹی اے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. صحیح. یہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے. ہم نے کہا اگر آپ ان سے نہیں لڑیں گے تو آپ بھی ہمارے دشمن. دس واٹ وی آر ڈوئنگ. دیکھیں نا بیسیکلی جو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو پھر استعمال کیا جا رہا ہے افغانستان میں رجیم چینج کے لیے. اچھا. ہاں اصل جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، ایک وہ باگرام بیس کو ریسٹور کرنے کے لیے اور ایک رجیم چینج کرنے کے لیے کہ جو ٹی ٹی اے ہے وہاں رجیم چینج ہو، ادھر ناردرن الائنس کو کھڑا کیا جائے، ادھر پاکستان کو یوز کیا جائے. اگین ہم وی آر بینگ یوزڈ. صحیح. ہمیں افغانستان سے بہت ڈیلیکیٹ میٹر ہے، اس کو اچھی طرح ہینڈل کرنا چاہیے اور خام خواہ اس کو جنگ کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہماری دشمنی ٹی ٹی پی سے ہے، ہمیں ٹی ٹی پی کو روکنا ہے، بارڈر پہ روکنا ہے، کنٹین کرنا ہے. اور اگر ہم اس طرف جاتے بھی ہیں تو وی شوڈ گو آفٹر ٹی ٹی پی ناٹ ٹی ٹی اے. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے ٹی ٹی اے کی نالائکی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنے علاقے میں کنٹرول نہیں کر پاتے، یہ ان کی ہے نالائکی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس گیم میں دوبارہ نہیں جانا چاہیے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی نالائکی ہے کہ آپ کے علاقے میں آ کے وہ ادھر سلیپر سیلاب نہیں ختم کر سکے. وہ یہی کہتے ہیں بالکل. اور وہ کہتے ہیں آپ بارڈر پہ روکیں، آپ نے $680 ملین کی فینس لگائی ہے، اب ان کو بارڈر پہ روکیں، انہیں پکڑیں. ہے نا. افغانستان تو ہمیشہ ایک وائلڈ کنٹری رہی ہے. افغانستان تو کبھی بھی کسی کے کابل کے کنٹرول میں نہیں رہا. افغانستان ہمیشہ ایک وائلڈ کنٹری رہی ہے. دیکھیں اب ایکسپیکٹ کرنا کہ ٹی ٹی اے جو ہے پورے افغانستان کو کنٹرول کر لے گا اور وہ پورا ان کا وہ گرپ ہوگی، دس ناٹ پاسبل. اور ہمیں اگر دشمنی ہماری ہے اور ہمیں اگر نقصان پہنچا رہے ہے ٹی ٹی پی پہنچا رہے ہیں. ٹی ٹی اے جو ہے وہ حکمران جماعت ہے افغانستان میں اور اس سے ہمیں ایک طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ وار آن ٹیرر کوئی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. جی. ہم دنیا کی بہت بڑی فوج ہیں، جی. وہ پار ہیں اور جی. ساتھ ہی ہمارا بہت بڑا ڈیفنس بجٹ ہے. تو آپ کوئی دیکھیں جتنی کوئی گوریلا وارز اور وہ ہوئی ہے سری لنکا میں دیکھیں اور کوئی اور مثال آپ دے سکتے ہیں. تو اتنی لمبی جنگ کوئی لڑا نہیں، ہم بس کریں کیا، ہم کیوں نہیں ختم کر پا رہے؟ اس کی جی کئی وجوہات ہیں. اب جس طرح جو بلوچستان میں یہ ہے کہ بلوچستان میں 2 ریپرزنٹیشن نہیں ہے. صحیح. ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور ان کی جو نمائندگی کیونکہ صحیح نہیں، ان کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے. ان کو سوشو اکنامک ایشوز بہت ہیں، انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے. صحیح. اچھا پھر جو دوسرے چھوٹے پروونسز ہیں، ایون آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان والے ہیں، ہم ان کو کانسٹیٹیوشن رائٹس نہیں ان کے دیتے. ان کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے. تو جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کو نہیں فالو کریں گے، رول آف لاء کو نہیں فالو کریں گے اور ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے ایک ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے.
وہ پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، وہ فرینڈلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ انفرینڈلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس سے پھر یہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے ابھی آنے سے پہلے وہاں کچھ مائننگ کمپنی جو کام کر رہی ہیں، اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو راشن دیا جائے، ان کو اسکول کھولے جائیں، ان کی خوشحالی ہو۔ دیکھو نا، دس از دے آر ٹرائنگ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے وہاں مائننگ کرنی ہے اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جب تک اس ایریا کی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ اب سونا چاندی تانبا نکال کے لے جائیں، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ جس سمے سندک میں یہی ہوا ہے کہ سب نکل کے لے گئے، سندک وہیں کا وہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ اب جو اچھی مائننگ کمپنیز وہاں گئی ہیں، کچھ پاکستانی بھی ہیں، کراچی کی بھی مائننگ کمپنیز ہیں، وہ اس ایریا کو ڈیولپ بھی کرنے کی کوشش کریں، ہونا بھی چاہیے، دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی۔ تو جب تک آپ پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، دیکھیں نا جو نیچرل ریسورسز ہیں یہ قوم کے ہوتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کی شیئرنگ آف ریسورسز ہونی چاہیے، ٹھیک۔ ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ مشکل کام ہے۔ اب تھر میں ریلیٹیولی یہ بہتر رہا کہ تھر میں انہوں نے ایریا کو کافی ڈیولپ کیا ہے، وہاں اسکول بنائے ہیں، اسپتال بنائے ہیں، وہ جن لوگوں کو ریلوکیٹ کیا ان کے لیے گھر بنائے ہیں، دیکھو نا اس لحاظ لوکل خواتین کو جابز دی ہیں، جی سی اسکول بنائے ہیں بڑے اچھے، اور وہ جو ان کا جو وہ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے اس میں بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا ہے، یعنی انہوں نے پورے علاقے کو اٹھایا ہے، ڈیولپ کیا ہے۔ تو تھر میں یہ بڑی کامیابی سے یہ چیز ہوئی ہے، تھر از اے سکسیس اسٹوری آف پاکستان۔ تو ناظرین، جب اندرونی حالات میں کشمکش ہو اور اتحاد نہ ہو تو پھر جو جنگیں ہیں وہ اس طرح نہیں جیتی جاتی۔ اس وقت سب سے جو اہم قومی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد پیدا کیا جائے اور پوری ایز اے نیشن سب کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے، سب کو، بالکل، ساری پولیٹیکل جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کم از کم یہ جو جنگ والے معاملات ہیں ان پہ تو ہمارا اتحاد ہونا چاہیے۔ اسی پوائنٹ کے ساتھ رول آف لا بھی آلسو ویری، چرچل نے یہ بھی کہا، رول آف لا از آلسو ویری امپورٹنٹ، یہ بھی تھا۔ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور آج ہمارے سب سے زیادہ کوشچن مارکس جو ہیں نا وہ جسٹس سسٹم پہ ہو رہے عدالتوں ہیں، پہ، بالکل، کہ وہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی عدالتوں کے احکامات ہی نہیں مانے جاتے، اور عدالتیں بھی یہ کسی حد تک تسلیم کرتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے نہیں، ججز نے تو خط لکھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے تو خط لکھا تھا کہ جی ہم خود انصاف کے طالب ہیں، تو یہ چرچل کا جو قول ہے یہ آج ہمارے اوپر بہت فٹ ہے کہ جی کورٹس کام کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کورٹس صحیح کام نہیں کر رہی، تو ایسے میں کیا جنگ لڑی جائے گی؟ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔